کلبھوشن کو عمران حکومت نے خوف اور ڈر کی بنیاد پہ بھارت کو واپس کیا، اگر ایسا نہ کیا جاتا تو بھارت حملہ کر دیتا وغیرہ وغیرہ، یہ ایاز صادق نے اچھا کہا ہے. تو وہ مجھ سے تبصرہ مانگ رہے ہیں، میں کیا تبصرہ کروں؟ ایاز صادق کے اس تبصرے کے بعد مجھے میر صادق یاد آ رہا ہے، میر جعفر اور میر صادق یاد آ رہے ہیں. ایک نے سلطان ٹیپو کو دھوکہ دیا، دوسرے نے نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دیا. مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے. لمبی چوڑی بات نہیں اس پہ کوئی بھی، یہ بندہ اپنے دل سے پوچھے، اپنے دماغ سے پوچھے، اپنی روح سے پوچھے، اپنے ضمیر سے پوچھے. اسے کہتے ہیں مادر وطن، ماں. یہ تو ماں کے دوپٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. بات اور لمبی چوڑی کوئی نہیں ہے. پاک فوج کو متنازع بنانے کی ناپاک ترین کوششیں جاری ہیں، اور نون لیگی لیڈرشپ سو کالڈ کا پاگل پن اور جنون جو ہے وہ نیچے تک سرایت کر گیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ملتی جلتی شاید بات کوئی اس نے کی ہے، یہ جو ہیں سابق گورنر زبیر، مجھے نہیں پتا، میں ٹکٹس وغیرہ ہی دیکھے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو میں ایڈوانس معذرت. کو اس طرح کی بات ان سے بھی کوئی منسوب ہوئی ہے تو میں حیران ہو کے ایک بات پوچھ رہا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ سنا میں نے یہ تھا کہ سابق گورنر سندھ زبیر، مجھے تو اچھے لگتے ہیں وہ، اگر واقعی جو بات منسوب ان سے کی ہے، میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، میں نے سنا یہ تھا کہ یہ کسی فوجی کے صاحبزادے ہیں. مجھے شک ہے کسی فوجی کا بیٹا یا ایون بیٹی اس طرح کی بات نہیں کر سکتی یا کر سکتا جو ان سے منسوب کی گئی ہے. باقی یہ ناپاک ترین کوشش ہے اور میں اس سے آگے جانا نہیں چاہ رہا. یہ تو دیکھیں، بات سنیں، بات اپنے فہم کی ہے، عقل کی ہے. یہ تو اپنی ماں کا دوپٹہ بیچنے والی بات ہے، نوچنے والی بات ہے. میرے جیسا بندہ اگر ہو تو کوئی آدمی اپنی والدہ کا دوپٹہ بھی کھینچ رہا ہو تو میں اس کا ہاتھ ضرور پکڑوں گا کہ بے حیا، بے شرم، بے غیرت، ہوش کر کیا کر رہا ہے تو. خود اپنی ماں کے ساتھ بھی اگر مس بہیو کر رہا ہوں تو یہ پچھلے دنوں عمران خان نے کہا تھا یہ پتہ نہیں کیا فوج کے خلاف سازش یا پتہ نہیں کیا، تو میں نے لکھا تھا اس پہ کالم کو 5-7 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ فوج کے خلاف نہیں، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، چونکہ اس ملک کے پلے اب سوائے فوج کے رہ کچھ نہیں گیا. ایک ادارہ ہے جو منظم ہے، جو طاقتور ہے، جو پروفیشنل ہے، جو واقعی، یہ نظریاتی وزریاتی کو چھوڑیں آپ، جو واقعی سرحدوں کا محافظ ہے. وہ مسلسل جانوں پہ جانے، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، مجھے آج تک نہیں وہ بھولتا ینگ کیپٹن یا میجر تھا، اس کی بیوہ اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ جو تابوت تھا، لاش آئی گھر میں اس شہید کی، تو وہ بالکل ایسے نا سر ٹیک کے، اور وہ تابوت کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا چہرہ، باقی انہوں نے لاک کیا ہوا تھا، پتہ نہیں جسم پہ کتنے زخم تھے. تو مجھے نہیں وہ بھولتا. پھر ایک اور فوجی، وہ پچھلے دنوں کی بات ہے، اس بچے کا جملہ مجھے آج بھی ہانٹ کرتا ہے، اخباروں میں شائع ہوا تھا کہ میرے بھائی کو نہ بتائیں. ایک 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ انکل میرے نا چھوٹے بھائی کو نہ بتائیں کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن بے شرمی اور بے حیائی کی، حیا کی حد ہے، بے حیائی کی کوئی حد نہیں ہے. یہ نیم پاگل ہو گئے، میرا ذاتی خیال یہ ہے. اس سے آگے کہنا مجھے زیب نہیں دیتا. آج میں ایک ٹٹپونجیا تھا کسی پولیٹیکل پارٹی کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ فلاں کے رہنما نے، یہ ٹکس چل رہے تھے،
سوال ہے یہ علی حسن صاحب مدینہ منورہ سعودی عربیہ سے. وہ کہتے ہیں پاکستانی میڈیا بلاول بھٹو، مریم نواز، فضل الرحمان کو لیڈر کا نام دیتا ہے اور یہ گردان صبح سے رات تک جاری رہتی ہیں. آپ براہ کرم پاکستانیوں کو اس لفظ لیڈر اور رہنما کا اصل معنی و مفہوم تو سمجھا دیں. میں نے کیا سمجھانا ہے، ان کو نہیں پتہ. سوال آپ کا بہت شاندار ہے، ڈیفینیٹلی میں کرتا ہوں اس بات پہ. بالکل ٹٹ پونجیا، گھٹیا، کرپٹ، نون کرپٹ، بالکل ہی تھرڈ کلاس. نہ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، نہ ان کی ساکھ ہوتی ہے. وہ بس اپنا دھن دھونس دھاندلی کے زور پہ. میں تو اس ملک میں ڈیموکریسی نام کی کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہے. فراڈ ہے بہت بڑا. پاکستان کی ڈیموکریسی سے بڑا جھوٹ، بڑا فراڈ ممکن ہی نہیں ہے. نانا جی تھے، پھر بیٹیاں آ گئیں، پھر اب بیٹا آ گیا، اس طرح بگلی بیٹی تھی. یار یہ ڈیموکریسی ہے. دولت کے ذریعے سیاست کرتے ہیں، سیاست کے ذریعے دولت بناتے ہیں. یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے. نسل در نسل یہ سلسلے چل رہے ہیں. جھوٹ کی پیداواریں ہیں. 40 سال یہ اس ملک کے کھا گئے ہیں. اور بے شرم اور بے حیا ہیں وہ لوگ بھی جو ان کے لیے لیڈر یا رہنما، یہ بہت بڑے لفظ ہیں اس طرح کا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے صرف سیاسی لیڈر ہی ادھر سے بینکرپٹ اور بدنیت نہیں. ہمارا جو فکری لیڈر ہے، ہمارا جو روحانی لیڈر ہے، یہ جھوٹے سچے پیر، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہر جگہ. عطائی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. ایک بالکل ہی ٹٹبونجیا سا آدمی ہوتا ہے، وہ 20 امراض کا علاج کر رہا ہوتا ہے. عجیب و غریب نسخے فلوٹ کر کے کہتے ہیں اس سے شریانیں بھی یوں ہو جائیں گی. ان پڑھ لوگ، بالکل عطائی، وہ ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، مسیحا بنے ہوئے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ پالیٹکس. ہمارے یہاں ہر جگہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 2 نمبری میں 1 نمبر لوگ ہیں. ہم تو یہ ہماری اوور آل ٹریجڈی ہے. ورنہ یہ کس کو نہیں پتا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرے اور جہنم کی طرف لیڈ نہ کر رہا ہو. ورنہ تو ابلیس بھی لیڈر ہے. سو یہ ابلیس ٹائپ لیڈر ہیں جو بھوک، ننگ، غربت، بے روزگاری، جہالت کی طرف لیڈ کرتے ہیں. جسے یقین نہیں آتا وہ 73 سال اٹھا کے دیکھ لیں کیا کیا آپ نے آج تک. سو بات آپ کی بہت خوبصورت ہے لیکن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب عقلیں مر جاتی ہیں، ضمیر مر جاتے ہیں، پھر اس طرح کی مینٹیلٹی پیدا ہوتی ہے کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں نا. اندازہ لگاؤ، یہ فیور کر رہے ہیں ایک خاص طرح کے لیڈرز کو، فیور کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. جملہ کیا ہے؟ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. اس کا مطلب ہے جی ہیں تو چور ہی. تو یہ جہاں مینٹالٹی ہو وہاں آپ نے اور کیا لینا ہے. میں کئی سال سے برلن میں مقیم ہوں. 3 بار جرمنی کی شہریت حاصل کرنے کا موقع ٹھکرا چکا ہوں یہ سوچ کر کہ مرتے دم تک پاکستانی رہوں. لیکن اب مریم نواز اور بلاول بھٹو کو پاکستان کا مستقبل دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میں نے غلط کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ میرا نہیں خیال کہ آپ کا اسیسمنٹ کو بہت زیادہ درست ہے. پاکستان کا مستقبل اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے. چونکہ میرا تو یہ اب تک کیا کلام ہو گیا ہے کچھ عرصے سے کہ یا پاکستان بچا لو یا یہ چند خاندان بچا لو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اتنا آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بڑے خوفناک تجربے سے گزرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں. میری زندگی میں بے شمار اپرچونٹیز اب بھی ہیں اور آپ کمال دیکھیں کہ میں اب سنجیدگی سے کنسیڈر کر رہا ہوں اس عمر میں. ان لاز میرے سارے وہ امریکن سٹیزنز ہیں، وہاں سیٹلڈ ہیں. پتہ نہیں 28 سال ہو گئے ان کو. ہم 6 بہن بھائی ہیں. 3 بہنیں میری 2 انگلینڈ میں ہوتی ہیں. 30 سال ہو گئے ان کو. ایک ڈیٹرائٹ ہے امریکہ میں ہوتی. تو یہ اور کزنز وغیرہ کو تو چھوڑیں آپ. تو اسی طرح کی جذباتی اپروچ میری بھی تھی. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یار اگر ادھر ہو جائے دوسری کسی پرسکون جگہ کی اگر ہو جائے، چونکہ غلطی سے میں نے تو اوکھے سوکھے ہو کے بڑا اچھا وقت گزار لیا، تو یہ اگلی نسل کے لیے بندہ سوچتا ہے کہ بھائی
دونوں پاکستان کی شہریت تو ظاہر ہے وہ چھن تھوڑی جائے گی. آپ نے کون سا الیکشن لڑا ہے بھائی؟ آپ کے پاس اگر سیکنڈ ڈیفینس لائن، وہ تو فوج کے بھی اصولوں میں سے ایک زندگی میں ایک اپنی آپشنز کھلا رکھتا ہے. تو اگر آپ جرمن آپ کو شہریت ملتی ہے تو وائی ناٹ. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ پاکستانی، آج بھی آپ دیکھیں امریکہ کیا ہے، امریکہ کی تو اپنی پاپولیشن ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو بیسیکلی ان کے جو نیٹیوز ہیں وہ تو یہ ہیں ریڈ انڈینس. یہ باقی تو کیا کہتے ہیں امریکہ کو؟ اے نیشن آف نیشنز. وہ ہوتا نہیں، کوئی 10 نسلیں پہلے، کو 8 نسلیں پہلے، کو 15 نسلیں پہلے آیا. وہ آج بھی کہتے ہیں میں آئرش امریکن ہوں، میں جرمن امریکن ہوں، میں برٹش امریکن ہوں، میں چائنیز امریکن ہوں. ہوتا نہیں کب گئے ہوئے، لیکن آج بھی شناخت ان کی وہی ہے. جس کو زندگی میں پرزے نکلتے ہیں، موقع ملتا ہے، وہ جا آ کے ادھر پہنچتا ہے. ٹرمپ نہیں گیا پچھلے دن. سو یہ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر موقع ملتا ہے آپ ضرور کریں. شاید میں خود یہ کروں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں پاکستان کو ڈس اون کر رہا ہوں. میری فرسٹ پریورٹی، سیکنڈ پریورٹی، تھرڈ پریورٹی تو بہرحال پاکستان ہی رہے گی. سو اس لیے میرا نہیں خیال. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اور آپ کا آخری ہے کہ مستقبل دے کے سوچتا ہوں کہ میں نے غلط کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں ایک بھائی کے طور پہ، آپ کے ایک بڑے کے طور پہ میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہوں گے، تو میری تو محبت بھری آپ کو ایڈوائز تو نہیں کہنا چاہیے، میں تو یہی عرض کروں گا کہ آپ بالکل اویل کریں. اف یو گیٹ این اپرچونٹی، وائی ناٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا. السلام علیکم ویورز. برمنگھم سے ہیں، انگلینڈ سے ڈاکٹر ہارون چودھری. وہ ان کا سوال یہ ہے کہ میں گزشتہ 30 سال سے برطانیہ میں مقیم ہوں، مالی طور پہ آسودہ ہوں. اگر میں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہوں تو اس کی بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا مشورہ درکار. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. صورتیں تو اس کی بے شمار ہیں. اچھا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے خود کئی دفعہ سوچا ہے کہ میں خود بھی کوئی اس طرح کا عملی کام کروں. ٹھیک ہے، ہم نے لکھ کے حکم ہمیں یہ ہے کہ جب کوئی برا ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روکے تو دل میں برا سمجھو. تو میں نے ہاتھ سے روکنے کا کام تو ساری زندگی لکھ کے کیا ہے، لیکن تھوڑا میں شرمندہ بھی ہوتا ہوں بعض اوقات کہ یار عملی طور پہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا. سوچا بھی ہے. تو اس کی بے شمار صورتیں ہیں. آئی ڈونٹ نو، وہ ٹیمپرامنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مجھے مختلف طرح کے خیال آتے ہیں. تو میں کچھ دیر سے ایک بات کی کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کے بے شمار مسائل ہیں، لیکن شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، اور شارٹ کٹ ہوتا بھی نہیں ہے. اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے، آئی ڈونٹ نو، اور بھی بڑے بھلے کام ہیں، بہت اچھے کام ہیں. آپ غریب بچیوں کی شادیاں ہی اگر کروا دیں تو بڑا، اس میں بات میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. میں اور میری ایریا نے اپنا جہاں ہمارا فارم ہاؤس ہے ارد گرد خاص طور پہ ایک کرسچن کمیونٹی وہاں ہے، تو ان کے حالات کو اتنے، تو ہم نے یہ اس طرح کا کام کر کے اس سے ایک خاص طرح کا ایک سکون ملتا ہے شاید. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. میں ثواب شواب کبھی جو ہے نا کوئی اتنا کام کرو خوبصورت، تو میں حکم ہے بس کافی ہے. کہتے ہیں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، تو میں نے ہزاروں درخت لگائے ہیں. ٹھیک ہے، میرے اپنے گھر میں سینکڑوں درخت، یہ فارم ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، لگائے، لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اس سے کوئی ثواب تو نہیں. کام ہی خوبصورت ہے بھائی. کسی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھنا، کسی کو ریسکیو کرنا. ایز اے ڈاکٹر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا ہارمونز نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ بے شمار صورتیں. اچھا، میرے ذہن میں کچھ دیر سے یہ کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ دو ایک سال ہوئے ہیں کہ پاکستان میں 2 کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ایک تو پرائمری ایجوکیشن، پرائمری سے آگے نہیں، وہ پھر انڈسٹری ہے. یہ جلاد ہیں سارے، یہ انویسٹرز ہیں، یہ ایجوکیٹرز نہیں ہیں.
اور جو ہمارے ہائی پروفائل سکولز ہیں وہ بھی بیسیکلی لینگویج سکولز ہیں. بچوں کا بس اللہ ہی ان کا نگہبان ہو، حال کوئی نہیں ہے. تو میں اس ملک کے لیڈروں کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ان کی کھوپڑیوں میں پتہ نہیں مغز کتنا ہے، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو کراپ آ رہی ہے، آپ کا جو را مٹیریل ہے، آپ کا جو خام مال آ رہا ہے، وہ بہت ہی گھٹیا ہے. چونکہ اس کو تربیت ہی کوئی نہیں، اس کو اتنا اچھی تعلیم ملتی، انڈر پیڈ اساتذہ، وہ کینچی چپلیں پہنی ہوئی، معمولی تنخواہیں، ٹوٹے پھوٹے. انہوں نے کیا، تو بچہ تو بیسیکلی تو اس کی فارمیشن ہو جاتی ہے بائی دا ٹائم وہ 8-10 سال تک کام بنیادی تو ہو گیا ہوتا ہے، بنیادیں تو رکھی جا چکی ہوتی ہیں. اچھا، اور خاص طور پہ جو غریب بچے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جو کہ سرکاری اسکولوں کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. ادھر ڈنگر بندھے ہیں، ادھر بچے بندھے ہیں، کچھ نہیں. اور یہ میں گزرا ہوں اس تجربے سے. وہ جا کے دیکھا کہ جی وہ میں اور میرے اسی کام میں جو میرے شریک بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اسی علاقے سے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح. تو ہم نے کہا کہ جی بچے گود لے لیتے ہیں تو ان کا یہ کریں گے. وہ حیران ہی ہو گئے جا کے. چوتھی کے بچے بھی بیٹھے، پانچویں کے، چھٹی کے بھی، آٹھویں کے بھی. میں نے ٹیچر کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ ان کو پڑھاتے کیا؟ ہاؤ کین یو ٹیچ دم؟ ڈفرینٹ ایج گروپس، ڈفرینٹ کلاسز کے بچے، کوئی حال نہیں سرکاری اسکولوں کا. تو یہ شروعات ہی ہے. اگر بات کہیں کو دل کو لگے کہ 5ویں تک، اور یہ ادارہ یہ قسم کھا کے عہد کر کے چلے کہ ہم نے 5ویں سے آگے نہیں جانا، ہم نے 5ویں تک اتنا طاقتور اور خوبصورت بچہ تیار کرنا ہے کہ لوگ اس کو خوبصورت گیمز بھی، سپورٹس بھی، اس کی دوسری ایکٹیویٹیز بھی، پڑھائی بھی، اور اعلیٰ نصاب جو یہ پڑھاتے ہیں نا. چیخ چیخ کے پاگل یہاں کچھ لوگ ہیں، بلیک میلرز، مقدس بلیک میلرز. آپ سمجھ رہے ہوں میں کیا کر رہا ہوں. او بھائی، بچوں کو ان میدانوں میں گروم کرو، تیار کرو جن میں تم نے دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے. بیسک سا مطالعہ پاکستانی اس طرح کے سبجیکٹ ہیں، وہ ان میں تم نے کمپیٹ نہیں کرنا. آپ ادھر اسکول میں کیا کرو گے؟ میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو ماشاءاللہ بیٹی یونیورسٹی لیول پہ ہے، بیٹا میرا اے لیول کے اینڈ پہ پہنچا. مدتوں سے قاری آج تک ریگولر ہے. اور اب آ کے 2-3 سال پہلے ان کو میں نے کہا کہ اب قرآن پاک انگریزی میں بھی پڑھو. پہلے عربک میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، پھر اب اردو میں قاری صاحب. اب آگے قاری صاحب کے تو پر جلتے ہیں، وہ انگریزی کیا، بچے انگریزی مار کے ہیں. تو میں نے کہا انگریزی تمہیں پتہ تو لگے کس کتاب میں ہے کیا. خیر نہیں میں کہ 5ویں تک آگے نہیں، اس کی بھلے 500 برانچز بن جائیں، کو کہے نا آگے جانا کہ نہیں آگے نہیں جانا، ہم نے تگڑا بچہ پیدا کر کے آگے دے دینا. یہ ایک کام ہے. باقی ٹھیک ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق. شر اور زر والوں نے، مجھے اشارہ ان کا شریفوں اور زرداریوں کی طرف ہے، انہوں نے کہ پاکستان نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا، مگر ہم عوام نے پاکستان کو کیا دیا ہے. کیا بطور قوم ہمارے رویے اور قول و فعل میں تضاد نہیں؟ بالکل ہے. اور یہ میں آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کہہ رہا، میں تو کئی بار لکھ چکا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اشرافیہ اور عوام دونوں میں کمپٹیشن ہے، کچھ زیادہ کس نے لوٹنا ہے. جس کو چونچ دی ہے قدرت نے، وہ چونچ سے ماس نوچ رہا ہے. جس کو جبڑا دیا ہے وہ جبڑے سے پرچے اتار رہا ہے. یہ ٹوٹل ہے. اور یہ تضادات کا گھر ہے یہ ملک، انفارچونیٹلی. اور میں قدم قدم پہ کہتا ہوں، اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کاروباری بے ایمان ہے، بددیانت ہے، مافیا ہے، فلانا ہے. وہ کرتے کیا ہو بھائی؟ اگر ایک آدمی ہے، بالفرض مثال دے رہا ہوں، سال میں اس نے 5 کروڑ روپیہ ٹیکس دینا ہے، اور 10 کروڑ روپیہ تمہارے فنکشنریز کھا جاتے ہیں، سرکاری بھیڑیے کھا جاتے ہیں. وہ پھر بھی اگر 2.5 آپ کو دے دیتا ہے تو وہ تو کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. آپ حکومت ہو تو اپنے یہ جو بھیڑیے ہیں، میں کیا اور لفظ استعمال کروں ان کے لیے، ان کو نوچنے سے روکو، وہ دے دیں گے. اگر میں نے 5 کروڑ سال کا ٹیکس دینا ہے، وہ 10 تو یہ کھا جاتے ہیں، پھر میں 2.5 کھا کے 2.5 چوری کرتا ہوں تو میں چور ہوں. میں تو 7.5 دے رہا ہوں آپ کو.
اس طرح کا. اچھا پھر ایک اور, یہ کتنی احمقانہ بات ہے, پاگلوں والی بات ہے. ایک ایس ایچ او کی تنخواہ دیکھیں آپ, اس کے اختیارات دیکھیں, اس کی تنخواہ پہ غور کریں تو لگتا ہے کہ خود حکومتیں چور ہیں جو گن پوائنٹ پہ چوری کروا رہی ہیں اپنے فنکشنری سے. وہ کیسے؟ ایس ایچ او کی تنخواہ دیکھیں, اختیارات دیکھیں, اس کی جو بھی کانسٹیچوئنسی حلقہ یا جو بھی ہے ایس ایچ او کا جو مخصوص اس کا علاقہ ہے, اس کی تنخواہ سے 5-10 گنا زیادہ وہاں جوئے کا ایک اڈا اس کو منتھلی دے سکتا ہے, وہ کیوں نہیں لے گا؟ میں نے تو یہ لکھا بھی ہے کہ بھائی اگر ایک ایس ایچ او اپنی بیوی یا 3 بچوں سمیت اور بوڑھے ماں باپ میں سے ایک باقی ہے, منحوس بات کی میں نے, ایک ایس ایچ او, ایک اس کی بیوی, 2 ہو گئے, 3 اس کے بچے اسکول گئے, 5 ہو گئے, ماں باپ میں سے ایک بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں. اب آپ مجھے بتائیں, اگر وہ زندہ ہے تو وہ کرپٹ ہے. 1000 میں کوئی ایک ہوگا جس کو اس کا سسر فیڈ کر رہا ہوگا یا اس کو اس کا باپ کر رہا ہوگا. ادروائز کیا ہے, نارملی 1000 میں 2000 میں کوئی ایک آدھ اس طرح کا ہوگا. باقی تو یہ بیچارے جو رگڑے کھا کھو کے ایس ایچ او وغیرہ بنا جاتے ہیں, وہ ان کا تو آگا پیچھا بیچاروں کا مالی طور پہ تو غیر مستحکم سے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تضادات کا ملک ہے, جھوٹ کا کاروبار ہے ٹوٹل. جب تک یہ بنیادی تضادات ختم نہیں ہوں گے اور یہ 2 نمبر جعلی غلیظ جمہوریت یہ تضادات ختم کرے گی نہیں. یہ ڈالروں میں جو کھرب پتی بنتے ہیں نا, انہوں نے ان تضادات کو پالا ہے تاکہ عام آدمی ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں میں کھائے اور یہ کھربوں ڈالروں میں لوٹ سکے ملک کو. سیدھی سی بات. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے گرو آریہ, مراد آباد, بھارت. سوال ان کا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کو آپ آج سے 100 سال بعد کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر حالات و واقعات اور رویوں کے تناظر میں. تھینک یو گرو آریہ صاحب, آپ کا سوال بڑا خوبصورت بھی ہے, گہرا بھی ہے, قابل غور و فکر بھی ہے. ویری نائس کویسچن. دیکھیں, مستقبل میرا ہو, آپ کا ہو, کسی اور فرد کا ہو, افراد سے لے کے اقوام تک کے مستقبل کا تعلق ان کے رویوں سے. آپ نے نشاندہی بھی کی ہے, حالات و واقعات کو علیحدہ کرنے کے لیے رویوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی بچے کا اگر مستقبل جاننا چاہیں گے تو آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھو گے, ہاؤ رسپانسبل ہی از, ہاؤ سیریس, ہاؤ فوکسڈ ہی از, اور کتنا محنتی ہے وہ, اور اس کی پریورٹیز زندگی میں کیا ہیں. تو یو ول بی ایبل ٹو پریڈکٹ. ادروائز کم از کم میں تو مسٹر نوال نہیں ہوں, نہ میں نجومی ہوں, نہ میں اس طرح کی پیش گوئیاں. حالانکہ ریسنٹلی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جو بنیادی طور پہ اس کا موضوع یہ ہے کہ ورلڈ آفٹر 100 ایئرس, یہ وہ سارا, تو وہ بھی اس کا پس منظر جو ہے وہ بیان کر کے اس کی بنیادوں پہ انہوں نے ایک تھیسس بلڈ کیا ہے, یہ یوں ہوگا اور وہ ہوگا. اب جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور بھارت کا, تو ان دونوں ملکوں کی لیڈرشپ, میں عوام کے بارے میں بہت کلیئر ہوں. ہمارے ہاں ادھر خاص طور پہ سکھ یاتری آتے ہیں بابا گرو نانک کے سلسلے میں, اور باقی ہندو بھی جب یہاں آئیں تو لوگ ان سے دکانوں پہ جو شاپنگ کرتے ہیں تو پیسے نہیں لیتے, بڑی محبت سے. میرا اپنا تجربہ ہندوستان کا یہی ہے, محدود ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. میں ایک بار ایسٹ پنجاب سارا میں نے, آپ سمجھ لو, کومبنگ کی, پھر ایک بار دلی سے آگرہ تک راستے میں متھرا بھی رکا وہاں حاضری دینے کے لیے. تو لوگوں کی محبت بہت ناقابل فراموش ہے. اور اسی طرح جب کوئی بھارتی یہاں آتے ہیں تو
ان سے بہت ہمارے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کس طرح بیہیو کرتی ہے. جس طرح وہ بیہیو کریں گے، جس طرح وہ ایکٹ کریں گے، جتنی دانائی، دانشمندی اور ویژن کا وہ ثبوت دیں گے، اسی حوالے سے پاکستان کا اور بھارت کا مستقبل ہوگا. اچھا، افسوس یہ ہے کہ ماضی کی پرفارمنس کو زیادہ حوصلہ افزا اور مثبت نہیں ہے، تعمیری نہیں ہے، میچور نہیں ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو اللہ کرے جو لیڈرشپ ہے ہم لوگوں کی، ہم خطے میں بات کر رہا ہوں اس کی، وہ میچورٹی کا ثبوت دے تو بہت خوبصورت مستقبل ہو سکتا ہے. اچھا، اگر اس میں ایڈونچرزم ہوا، بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ ہوا، جنون کا، خبط کا، کوئی اس طرح کا، تو پھر مکمل بربادی ہے. وہ صحیح بات ہے، پھر پتہ نہیں مدتوں شاید گھاس بھی نہ ہوگے، بیکاز دونوں ملک نیوکلیئر پاور ہیں. تو وہ بڑا ایک عجیب و غریب سا منظر بنتا ہے. میں اس کے بارے میں زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہا، اس لیے نہیں کہ میں اس سے فرار حاصل کر رہا ہوں. وہ بات منحوس لگتی ہے، جانتے آپ بھی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بنیادی طور پہ دعا یہ کرنی چاہیے، پریشر بلڈ کرنا چاہیے. آپ جیسے لوگ اور بہت سے لوگ جن کے ساتھ میرا اسی طرح کا رابطہ ہے، تو ان کی سوچ بہت پازیٹیو ہے، بہت کنسٹرکٹیو ہے. یہ سوچ اگر عام ہو جائے اور جنون کی جگہ جو ہے وہ ایک جینون جسے کہتے ہیں نا لیڈرشپ، تو مستقبل روشن ہے. ورنہ اچھا، تیسری صورت ہے جیسا ہے ہمارا، نہ اس ایکسٹریم پہ گئے، نہ وہ کوئی دوستی والی، بھائی چارے والی، پڑوس والی صورتحال ہے. تو آپ کے سامنے ہے. ہندوستان کے بارے میں نہیں کرتا زیادہ کامنٹ. پاکستان کے بارے میں کروڑوں لوگ پاورٹی لائن پہ ہیں، کروڑوں کے حساب سے بچہ اسکول سے باہر ہے، چائلڈ لیبر ہے. ہمارے اپنے مسائل ہیں بے شمار. ہندوستان کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، خوشی تو نہیں ہوتی. میں نے زندگی میں جتنی غربت متھرا میں دیکھی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس وقت بھی میرا دل تو بہت، مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا کہ بچے چھٹی ہوئی تو ہم گزر رہے تھے وہاں سے. یہ میں بات کر رہا ہوں دلی کا لجپت نگر، لجپت بھون، ستیہ پال جی اس کے سربراہ. تو گزرے تو ظاہر ہے لوکل ہندو سکھ بچے تھے، موسٹ پرابلی ہندو تھے زیادہ، چھوٹے بچے، وہ تو انسان کے بچے تھے نا. یہ بعد میں جا کے گند پڑتا ہے، انسانوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. بلکہ بڑی خوبصورت بات ہمارے ایک مزاح نگار ہیں انہوں نے کی تھی کہ بچے جو ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، لیکن بدقسمت یہ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پر چھوٹے، ان فرشتوں کے پر چھوٹے ہوتے چلی جاتے ہیں اور ٹانگیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، زبانیں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں. مجھے آج تک نہیں، میں ہمارے ایک بہت پرومیننٹ پاکستان کے شاعر ہیں، ہی از اے کرسچن، نذیر کیسر میرے دوست ہیں، اعجاز ناز، ہم 3 لوگ گزرے تو میں حیران رہ گیا. چھوٹے بچے 8-8 10 سال، انکل جا رہے ہیں، ذرا رک جاؤ، سائڈ پہ ہو جائے، ادھر ہو جاؤ. مجھے بڑا اچھا لگا. ان بچوں کی خاطر ہی اگر کوئی سینٹی کا ثبوت دے، اپنی آئندہ نسلوں کا کچھ سوچے، تو ہم لوگ ویدر یا پاکستانیز ہوں یا انڈینز ہوں، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اور ہم کوئی نکمے، نکھد اور احمق اور بیوقوف لوگ بھی نہیں ہیں. ہمیں ٹھیک انوائرمنٹ ملے تو ہم بھی دنیا کی کسی مہذب قوم کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ میں اس طرح پریڈکٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ڈپینڈ کرتا ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے دونوں ملکوں کی، ان کے رویے کتنے کنسٹرکٹیو ہیں. اس سے زیادہ میں بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا. وہ تو پھر پیش گوئیاں ہو جائیں گی اور پوڈ کاسٹ ہو جائے گی، وہ مناسب نہیں لگتا. تھینک یو ویری مچ.